لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. ناظرین سلام علیکم. ایک بار پھر آپ کا ہمارے درس میں استقبال ہے کہ جس کا ٹاپک ہے آشنائی با منابع حدیثی شیعہ، اور اس جلسے میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پوری سیریز میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لکھی ہوئی کتابیں اب تک حدیث کے میدان میں جو بھی ہیں ان کے بارے میں کسی حد تک جانا جا سکے، اور لا اقل کتب اربعہ کے بارے میں ہم جان سکیں، اور یہی اس درس کا ہدف اور ٹارگٹ ہے. لیکن درس میں داخل ہونے کے پہلے ایک حدیث، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. بہتر ہوگا کہ ہم اس حدیث کو اپنے مطلب کے دورانیے میں پیش کریں. پانچویں خصوصیت جو ہے کہ اس کتاب فقہ کی، کہ اس میں اعتقادی اور اخلاقی روایات کو بھی جو ہے پیش کیا گیا ہے. یہ کتاب اصل میں کتاب فقہی ہے، لیکن نصیحتوں، وعظ و مواعظ یعنی وعظ و نصیحت جو کہ باب نوادر میں آئے ہیں، اور باب نوادر کتاب کا آخری حصہ ہے، لیکن اس میں بہت کم مقدار میں اعتقادی اور اخلاقی روایات بھی شامل ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسکان عن ابی عبداللہ الصادق یعنی امام صادق علیہ السلام سے ابن مسکان روایت نقل کرتے ہیں. قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکارم الاخلاق، کہ بے شک اللہ تعالی تبارک و تعالی نے رسالت مآب کی مخصوصیت میں سے ایک خصوصیت آپ کی یہ رکھی ہے کہ آپ کو مکارم اخلاق عطا فرمایا. پھر امام فرماتے ہیں، فامتحنوا انفسکم، پس تم اپنے نفسوں کا امتحان کرو. فإن كانت فیکم فاحمدوا اللہ، پس اگر یہ مکارم الاخلاق یعنی اخلاق کی کرامتیں تمہارے نفسوں میں موجود ہوئیں، فاحمدوا اللہ، تو اللہ کی حمد کرو عز وجل. وارغبوا الیہ فی الزیادہ، اور اللہ سے زیادہ مکارم اخلاق پر فائز ہونے کی رغبت جتاؤ. منہا، ان میں سے زیادہ منہا فذکرہا، ان میں سے امام نے کچھ کا ذکر کیا ہے. فذکرہا عشرتاً، امام نے 10 کا ذکر کیا ہے، یعنی 10 چیزیں مکارم الاخلاق ہیں. الیقین والقناعۃ والصبر والشکر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغیرۃ والشجاعۃ والمروء، یعنی کہ مکارم اخلاق میں سے سب سے پہلا یقین ہے کہ انسان کشمکش شبہ میں نہ رہے. اپنے خدا کے اوپر یقین، یعنی کہ تمام چیزیں جو اصول دین ہیں اس پر یقین، اور اس کے علاوہ جو ہے شکیات میں سے، مشککین میں سے نہ بنے. والقناع، قناعت کرے. والصبر، اور صبر کرے، شکر کرے. حلیم ہو، حسن خلق والا ہو، یعنی اچھا کیریکٹر ہو اس کا، دوسروں سے ملے تو لوگ بار بار اسے ملنے کی خواہش جتائیں. والسخا، سخی ہو. والغیرۃ، اور غیرت مند ہو، ہر ایک امور میں وہ غیرت کا جو ہے مظاہرہ کرنے والا ہو. اپنے ماؤں بہنوں کے حجاب کو لے کر کے بہت زیادہ سیریس ہو، اس کو کہتے ہیں غیرت مند. اور صرف اپنی مائیں بہنیں نہیں بلکہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو کے حجاب کو لے کر کے سیریس ہو. شجاعت ہو اور مروت ہو. فقیہ جلد 3 صفحہ 555 اور حدیث 4901. چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ کتاب فقہ احادیث کے علاوہ دوسرے مطالب بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے،
جو حدیثیں فقہ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور فقہ میں آئی ہیں، ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم، مثلا آپ نے قرآن کی آیات کا ذکر کیا ہے، اور بعض ابواب کا آپ نے جو ہے آیات متناسب سے آغاز کیا ہے۔ مثال کے طور پر باب تیمم کو اس آیت سے شروع کر رہے ہیں، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، او یہ پوری آیت ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس آیت کے ذریعے سے آپ نے اس باب کو شروع کیا۔ دوسری قسم، آپ نے جو ہے حدیث کو بیان اور شرح سے کام لیا ہے، یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ نے محسوس کیا کہ حدیث شرح کی طلبگار ہے، وہاں پہ شرح کرنا چاہیے، وہاں پہ آپ نے شرح کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال پیش کر دوں میں، جو اس سلائیڈ میں موجود نہیں ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کیسے جو ہے تشریح اور شرح سے کام لیا ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم ومخالطۃ السفلۃ فإنہ لا یؤول الی خیر۔ امام فرماتے ہیں کہ خبردار سفیلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بند کر دو، کبھی بھی سفیلہ کے ساتھ مخالطہ یعنی ملنا جلنا نہ رکھنا۔ کیوں؟ فإنہ لا یؤول الی خیر، کیونکہ سفیلہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خیر کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ قال المصنف، اب یہاں پہ سفیلہ کسے کہتے ہیں؟ سفیلہ سخت لفظ تھی۔ قال مصنف ھذا الکتاب رحمہ اللہ، اس کتاب کے مصنف نے، جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، فرمایا، جاءت الاخبار فی معنی سفیلہ، سفیلہ کے معنی میں متعدد اخبار یعنی خبریں یعنی حدیثیں مختلف وجوہ سے وارد ہوئی ہیں۔ فمنہا، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ان السفیلۃ هو الذی لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، سفیلہ اس بشر کو، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ بے پرواہ انسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنے والا انسان، جو دھڑلے سے کچھ بھی بول دے اور لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ہے کھلم کھلا گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور دوسرے بھی ان کو اگر کوئی گالی دے دیں تو ان کے اوپر بھی ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سفیلہ کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو بھی ایسا بدتمیز انسان ہو یا برا انسان ہو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ ایک روایت یہ ہو گئی سفیلہ کی کہ جو پرواہ نہیں کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، ان السفیلۃ من یضرب بالتنبور، سفیلہ اسے کہتے ہیں، یہ بھی روایت میں آیا ہے، سفیلہ اسے کہتے ہیں کہ جو تار بجاتا ہو۔ تار یہ سب آلات موسیقی میں سے ایک آلہ ہے۔ اور ومنہا، ان میں سے ایک معنی سفیلہ کا یہ روایت میں آیا ہے کہ ان السفیلۃ من لم یسرہ الاحسان ولا تسؤہ الاساءۃ، یعنی کہ بے حس انسان کہ جس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کر دیا جائے تو وہ خوش نہیں ہوگا، اور جس کے ساتھ برائی کر دیا جائے تو جو ہے غمگین بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ احسان سے نہ خوش ہو رہا ہے اور ظلم کرنے سے جو ہے غمگین بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے انسان کو بھی سفیلہ کہا گیا ہے، ایسے انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ائمہ نے منع کیا ہے۔ والسفیلہ من ادعى، اور ایک اور روایت میں آیا سفیلہ کا معنی، سفیلہ اسے کہتے ہیں من ادعى الامامہ وليس لها باہل، اور سفیلہ اسے کہتے ہیں کہ جو امامت کا ادعا کرے، دعویٰ کرے، جبکہ وہ امامت کا اہل نہیں ہو۔ وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْصَافُ السَّفِلَةِ، یہ سارے کے سارے سفیلہ کے اوصاف ہیں۔ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ بَعْضُهَا وَجَمِيعُهَا، جس میں بھی اس کے بعض یا تمام کے تمام جمع ہو جائیں، وَجَبَ اجتناب مخالطتہ، تو اس سے مخالطت میں اجتناب کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، اس سے اجتناب واجب ہو جائے گا، یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر حرام ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے شرح حدیث سے کام لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کتاب میں فقہ میں اپنے فتوے کو پیش کیا ہے۔ 500 فتوے آپ کے ایسے ہیں کہ جہاں پہ سند کے بغیر ہیں، وہ یعنی روایت کی سند نہیں ہے۔ اب آپ حضرات جو ہے سند روایت سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔
کہہ رہے ہیں گاہ بصورت مستقل در بابی مخصوص و بدون نقل روایت ذکر شدہ است. کبھی کبھی مستقل اور کسی خاص باب میں آپ نے روایت کو نقل کیے بغیر ذکر کیا ہے، اور کبھی کبھی آپ نے فتوے کو جو ہے حدیث کو ذکر کرنے کے پہلے اپنا فتویٰ ذکر کر دیا ہے، بعد میں حدیث پیش کی. اس طرح سے بھی آپ نے کیا ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ اس صفحے میں پہلے حدیث پیش کرتے ہیں، پھر اپنا فتویٰ پیش کرتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ من لا يحضر الفقیر جلد 1 صفحہ 377، حدیث 1098. وقال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من صلی الغداۃ والعشاء الآخرۃ فی جماعۃ فهو فی ذمۃ اللہ عز وجل. جو انسان صبح کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، جماعت قید ہے اس حدیث کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فهو فی ذمۃ اللہ، تو وہ بشر اللہ کے ذمے میں ہوگا. ومن ظلمہ فإنما یظلم اللہ، اور جو بشر اس کے اوپر ظلم کرے بس اس نے اللہ کے اوپر ظلم کیا ہے. ومن حق کرو، یعنی کہ جو شخص نماز صبح اور عشاء پر ظلم کرے، یعنی کہ نہ پڑھے نماز، تو اس نے اللہ پہ ظلم کیا ہے. ومن حق کرو، یعنی کہ نماز پڑھے لیکن نماز کو حقیر جانے، یعنی کہ پہلے میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، پہلے وہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا. اس طرح سے وہ نماز کو ٹالتے ہمیشہ آخری وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہو. ظہرین کو یعنی کہ ایک بار وضو کر کے ظہرین اور مغربین دونوں پڑھ لینے والے انسان، اتنے زیادہ حقیر کرنے والے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جو بھی حقیر کرے نماز کو، یعنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن حقیر کر رہا ہے نماز کو، فإنما يحقر اللہ عز وجل، تو بے شک اللہ اس بشر کو حقیر کرے گا. اب یہاں پہ فتویٰ پیش کر رہے ہیں نیچے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اور لکھتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَطَرٌ وَبَرْدٌ شَدِيدٌ فَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّ فِي رَحْلِهِ وَلَا يَحْضُرَ الْمَسْجِدَ، کہ جب بارش ہو رہی ہو یا شدید سردی ہو، ٹھنڈی ہو، تو رجل کے لیے یعنی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی عماری میں، اپنے کجاوے میں نماز پڑھ لے، وَلَا يَحْضُرَ الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں حاضر نہ ہو. تو انہوں نے پہلے روایت پیش کی، پھر اپنا فتویٰ پیش کیا. دوسری مثال لقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال، جب جوتے بھیگ جائیں تو نماز اپنے کجاوے میں پڑھ لی جائے. وقال، اب اس کی شرح کر رہے ہیں یہاں پہ اس حدیث کے سلسلے میں، کہہ رہے ہیں وقال ابی رحمہ اللہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا فی رسالتہ، ایک خط میں کہا تھا، الیہ اعلم یا بنی ان اول الناس بالتقدم فی جماعت اقرأہم للقرآن، اے میرے بیٹے جان لو کہ جو انسان جماعت میں سب سے پہلے پہنچے وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے. وَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اور اگر سارے کے سارے جماعت میں حاضر ہونے والے اگر برابری سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، فَأَفْقَهُهُمْ، تو پہلے جانے والا جماعت میں ان سب سے زیادہ فقیہ ہے یعنی عالم ہے. وَإِن كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً، اور اگر سارے کے سارے جماعت میں شریک ہونے والے فقہ اور علم میں برابر ہوئے، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو یہ جو سب سے پہلے جماعت میں جا رہا ہے یہ ان سب سے ہجرت میں پیش رفت کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ مراد ہجرت اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سفر کرے، تو اللہ کی طرف سفر کرنے والوں میں سب سے پہلا یہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے مر جائے گا نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. یعنی کہ حاجر راحل اللہ، حاجر اللہ، یہ تو بہت اچھی صفت ہے کہ انسان، نمازیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ انسان کم از کم 5 وقت اللہ کی طرف رحلت کرے، اللہ کی طرف ہجرت کرے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے دنیا کی طرف ہجرت کروا دیتی ہیں، دنیا کی امور کی طرف ہم ہجرت کر لیتے ہیں. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اور اگر سارے کے سارے ہجرت اللہ میں، اللہ کی طرف کوچ میں، اللہ کی طرف سفر میں برابر ہوئے، سواء فَأَسَنُّهُمْ، تو یہ بشر جو ہے ان میں سب سے زیادہ سندار ہوگا. فَإِن كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً، اور اگر سارے کے سارے سن میں بھی برابر ہوئے یعنی عمر میں برابر ہوئے، فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهًا،
تو اس کا چہرہ سب سے زیادہ گورا ہوگا۔ وصاحب المسجد سفید ہوگا، اصبحہم یعنی صبح ہوگا، صبح کی سفیدی سے کنایہ کیا ہے یہاں پہ کہ اس کا چہرہ سفید ہوگا۔ وصاحب المسجد اولا بمسجد ہی، اور صاحب مسجد جو ہوتا ہے وہ خود مسجد سے بہتر ہے، سزاوار تر ہے۔ وَلْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامُ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالتُّقَىٰ، اور وَلْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامُ مِنْكُمْ، جو بھی امام کے بعد آتا ہے، اولو الاحلام والتقیٰ، وہ صاحبان بردبار اور صاحبان تقوی ہیں۔ فَإِن نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا فَقَوِّمُوهُ، اگر امام سے بھول چوک ہو جائے تو فَقَوِّمُوهُ، یہ اس کو قوام بخشتے ہیں، یعنی کہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ مدد بھی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ امام جو ہے جو بھولا ہے اس کو یاد آ جائے، نہ یہ کہ جیسا کہ بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ امام نماز پڑھا چکا، جناب کو پتہ تھا کہ نماز غلط ہے، امام نے غلطی کی ہے، جناب نے بھی نماز پوری پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد سے پھر مولانا کو کہا مولانا آپ یہاں بھی نماز بھول گئے تھے، تو آپ کو پہلے جو ہے رکن بعدی کی تلاوت کر دینا چاہیے تھا جس سے امام سمجھ جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ بہرکیف وَأَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا، پھر فرماتے ہیں کہ صفوف میں یعنی نماز کی جماعت کی جو صف لگتی ہے ان صفوں میں سب سے افضل پہلی صف ہوتی ہے، اور پہلی صف میں بھی سب سے افضل وَأَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَنْ دَنَا إِلَى الْإِمَامِ، پہلی صف میں بھی سب سے افضل اس شخص کی نماز ہے کہ جو شخص امام سے زیادہ قریب ہو۔ تو ناظرین، آج کے جلسے کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔